مسیح خداوند کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خداوند کی میٹھی سندر زوراور باتوں کو لے کر حاضر ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آج ہم پھر خداوند کے کلام میں سے اپنی تعلیم و تربیت کے لیے، اپنی بڑھوتی کے لیے، اپنی برکت کے لیے بہت کچھ سیکھیں گے، یا تھوڑا سا سیکھیں گے، اور وہ سب باتیں ہماری زندگی میں مفید ثابت ہوں گی، اور ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر کے کوشش ضرور کیجیے گا کہ ان باتوں کی روشنی میں اپنے روزمرہ کی زندگی کو، روزمرہ کی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لیجیے گا، اور دیکھیے گا کہ ہمیں کہاں شفٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیا ہم صحیح جگہ چل رہے ہیں یا ہمیں تھوڑا سا وہاں سے موو ہونا ہے۔ رائٹ ٹریک پر رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹیئرنگ کا کنٹرول لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جب گاڑی چلا رہے ہیں، سپوز اگر آپ ایک سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہینڈل چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آج کل تو آٹومیٹک بھی آ گئی ہے، اس طرح سے چلتی ہیں گاڑیاں، اور وہ ہماری زندگی میں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں رائٹ ڈائریکشن پر لے کے جاتا ہے۔ اگر ہم ادھر ادھر مڑتے ہیں، ہمیں پھر رائٹ ٹریک پر لے کے آتا ہے۔ تو بحیثیت انسان اپنے ٹریک سے ہٹ جانا یا ادھر ادھر بھٹک جانا یہ ایک نارمل بات ہے، لیکن شکر ہمیں اس بات کا کرنا چاہیے کہ پاک روح ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جو ہمارا بہترین استاد ہے، وہ ہمیں دوبارہ رائٹ ڈائریکشن پہ لے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ یہ خدا کا پیار ہے، جو خدا یسوع مسیح نے جو ہمارا مددگار بھیجا ہے، پاک روح، وہ اسی لیے بھیجا ہے، وہ اسی لیے ہمارے پاس ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمت پر رکھے۔ بین زیٹا نے ہمیں جوائن کیا، ویلکم بین، گڈ مارننگ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اس مسافرت کی زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہر وقت ان کو پکڑ کر رکھنا چاہیے، یا پتہ نہیں میں ٹھیک طریقے سے بیان کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ ہر نشیب و فراز سب کی زندگی میں آتے ہیں، زندگی اسی کا نام ہے۔ کبھی بہت بہترین دن چل رہے ہوتے ہیں، کبھی پریشانی کے دن چل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دکھ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بہت خوشی کے دنوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیں گے، جب کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، چاہے آپ کرسچن ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، ہمیں خدا کی یاد آتی ہے، ہم خدا ان کی طرف دوڑتے ہیں، ہم گھٹنوں پر ہوتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سرفرازی کی بحالی کی دعا کرتے ہیں خداوند سے، اور خداوند ہمیشہ ہماری سنتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اس کے کان اتنے چھوٹے نہیں کہ سن نہ سکیں۔ وہ ہر وقت، اگر ہم سرگوشی میں بھی دعا کرتے ہیں، اگر ہم دل میں بھی دعا کرتے ہیں، تو بھی خداوند ہماری سنتا ہے اور ہمیں بحال کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ لیکن جب ہم سرفرازی کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں یا بحالی کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم تو بھی اسی طرح سے خداوند کو یاد کرتے ہیں، یا اپنا وقت خداوند کے لیے نکالتے ہیں، یا ہم خداوند کا حضور بیٹھتے ہیں، یا ہم خداوند کی شکر گزاری بھی اسی جوش و خروش سے یا اسی دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، سب لوگ، میں ایسا نہیں مانتا کہ کوئی بالکل ہی
خدا ان سے بالکل ہی دور ہے، یہ وہ شاید ہوں، لیکن میں سر میرے پاس ایسا کوئی اگزامپل نہیں ہے. ہر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی ڈینومینیشن سے تعلق رکھتا ہو، خدا ان کو کبھی نہ کبھی یاد کرتا ہے. اور اگر وہ نہ بھی یاد کرے تو بھی خداوند اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کیونکہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند آپ کو اون کرتا ہے. خداوند سب کو زندگی میں ایک وقت لاتا ہے، خداوند سب کی زندگی میں بحالی سرفرازی لے کر آتا ہے. خداوند سب پر مینا برساتا ہے، خداوند سب پر سورج کی روشنی پر چمکاتا ہے، خداوند سب کو موقع دیتا ہے. خداوند بحالی سرفرازی سب کے لیے کرتا ہے. بہن شازی نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بہن. اور اس کے بعد اس دور کے اندر ہم اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا ایک بہت ضروری، جس کو کنسسٹنسی بولتے ہیں، متواتر لگاتار اپنی برکت کو سنبھالے رکھنا اور خداوند کے خوف میں چلتے رہنا. اور اسی دل سے اور اسی پیشن سے خداوند کے حضور بیٹھنا اور خداوند کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے. پچھلے سنڈے ہم نے پڑھا زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے، جو بہت ضروری بات ہے. اس سنڈے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم داؤد کو دیکھتے ہیں، بہت ساری اگزامپلز ہیں، میں ایک اگزامپل آپ کے لیے اٹھا رہا ہوں. اگر ہم داؤد کو دیکھتے ہیں تو بکریاں چرایا کرتا تھا، چھوٹی سی عمر تھی، خدا نے اس کو چنا، خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا. وہ داؤد جو گیت گایا کرتا تھا اور سارے انسٹرومنٹ 2000 یا 3000 سے زائد اس نے انسٹرومنٹ بنائے میوزک کے، اور خدا نے اس کو بادشاہ بنایا. خدا نے اس کو یہاں سے اٹھا کے خدا نے یہاں بٹھا دیا. اور اس کے بعد کیا وہ خداوند سے اسی طرح سے پیار کرتا رہا؟ کیا وہ خداوند سے اسی طرح سے اس کا لگاؤ رہا؟ کیا وہ اسی طرح سے پرستش کرتا رہا یا نہیں؟ بائبل میں سے دیکھتے ہیں. اور اپنی برکت کو قائم رکھا اس نے. اور اپنی برکت کو قائم رکھنا اور اپنی برکت کی حفاظت کرنا یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ پر ہے. داؤد کو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے کس طرح سے اپنی لائف گزاری، یا وہ کیا کرتا رہا سرفرازی کے بعد بھی. 116 زبور تھوڑا سا میں پڑھوں گا، پر اس کو اتنا یقین کریں کہ اس کو اتنے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت، میں سادہ الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، سمپل، اور بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ہے. بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے 116 زبور میں، داؤد کا زبور، داؤد کہہ رہے ہیں میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں. میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں. کیوں محبت رکھتا ہے داؤد؟ بائبل میں مرکوم ہے کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعائیں خداوند سنتا ہے، آپ کی فریاد خداوند سنتا ہے، آپ کی سنی جاتی ہے. اور داؤد اس لیے خداوند سے محبت رکھتا ہے، اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے. سن لی، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا ہے. خداوند ہر وقت آپ کی طرف کان لگائے رکھتا ہے. میرے داؤد تو اس لیے محبت کرتا ہے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ خداوند سے کیوں محبت کرتے ہیں یا کرتے ہیں، اور کیسی طرح سے کرتے ہیں، کیسی طرح سے اپنی سرفرازی، اپنے بحالی، اپنے گڈ ڈیز کے اندر، اچھے دنوں کے اندر وہ سب باتیں یاد کر کے خداوند کا حضور بیٹھتے ہیں. چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا.
کیا خدا نے کبھی آپ کی سنی ہے؟ کیا خدا نے کبھی آپ کی دعاؤں کا جواب دیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے خدا سے دعا کی اور خدا نے مان لی آپ کی بات؟ کیا کبھی خدا کے حضور آپ نے کوئی فریاد رکھی اور اس نے آپ کی فریاد کو پورا کیا؟ کیا کبھی آپ نے خدا کے سامنے کوئی منت رکھی، کوئی ایسی التجا رکھی، کوئی ایسی ڈیمانڈ، کوئی چیز آپ نے خدا کے سامنے رکھی؟ کیا اس نے آپ کی دعا سنی ہے؟ کیا اس نے آپ کی دعاؤں کا جواب دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو داؤد کی طرح آپ کو بیہیو کرنا بہت ضروری ہے، اپنی برکت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی ان اس شفا کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی اس بحالی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے ان اچھے دنوں کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ کہہ رہے چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا ہے، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ عمر بھر، ایک بار، دو بار، تین بار نہیں، عمر بھر، جب تک وہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں وہ ہر وقت خدا ان سے دعا کرے گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ دیا۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا موت کے اتنے قریب پہنچ گئے ہو؟ ویسے تو ہم روز ہی پہنچتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ جب آدمی سو رہا ہو تو آدھا آدھا مرا ہوا ہوتا ہے، اٹھے یا نہ اٹھے۔ کہہ رہا ہے موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لی اور پتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ کیا آپ کبھی دکھ آپ نے دیکھے؟ کیا کبھی آپ نے کوئی غم دیکھا اپنی لائف میں، یا بھی دیکھ رہے ہیں، یا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ تب میں نے خداوند سے دعا کی، آپ نے بھی یقیناً کی ہوگی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش، آزاد کر دے میری جان کو۔ داؤد کہہ رہا ہے، کیا آپ نے کبھی اپنی مشکل میں، یا ابھی بھی اگر آپ مشکل میں دعا کرتے ہیں، یا آپ نے کبھی دعا کی کہ خداوند مجھے رہائی بخش؟ خداوند صادق اور کریم اور خداوند سچا اور کرم کرنے والا۔ صادق بولتے ہیں سچے آدمی کو، کریم بولتے ہیں کرم کرنے والے کو۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم کر دیتا ہے، مرسیفل ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، جو خداوند پر ڈپینڈ کرتے ہیں، جن کے پاس سلوشنز نہیں ہوتے، جن کے پاس چلاکی ہوشیاری نہیں ہوتی، جن کو اپنے راستے نکالنے نہیں آتے، جن کے پاس ہر توڑ کا پکا جوڑ نہیں ہوتا، سادہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، خداوند ہی کرے گا، ہم نہیں جانتے، خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ سنبھال لے گا۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، داؤد کہہ رہا ہے، اس نے مجھے بچایا۔ میں اپنی لائف میں تو پتہ نہیں کتنی بار پست ہوا ہوں، اور ہمیشہ خداوند نے مجھے بچایا۔ اے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ اس کے بعد پاسٹ ایکسپیرینس ہے، خدا نے اس کو کہاں سے بچایا، کہاں سے چھڑایا، کہاں سے بحال کیا، کہاں سے آزاد کیا، کہاں سے خدا نے اس کو سرفراز کیا اور بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے پاس بھی میرے عزیزوں ایکسپیرینسز ہیں، ان پر غور کریں کہ خدا نے آپ کو کہاں سے بچایا، خدا نے آپ کو کہاں سے چھڑایا، خدا نے آپ کو کہاں سے نکالا، خدا نے آپ کو کہاں لا کر بٹھا دیا یا رکھ دیا۔ آپ کیا تھے اور اب کیا ہیں، اور اب کیا ہو سکتے ہیں، اس پر غور کیا کریں۔ اے میری جان مطمئن ہو، ریلیکس ہو جائے، کہہ رہا ہے ریلیکس ہو جائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بھلے میں پست ہو گیا ہوں، بھلے میں گرفتار ہو گیا ہوں، بھلے میں پریشان ہو گیا ہوں، بھلے میں بیماری میں پھنس گیا ہوں، بھلے میں غربت میں آ گیا ہوں، بھلے میں قرضے میں آ گیا ہوں، بھلے میں کچھ بھی ہو گیا میرے ساتھ، مطمئن رہے۔ کیوں؟ خداوند تیرے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ کیوں؟
داؤد کہہ رہے کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے. خداوند کا فضل ہے آپ پر، احسان ہے خداوند کا آپ پر. خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہوا آپ کے لیے. اب جس قابل ہے یا نہیں ہے خداوند نے وہ آپ کو دے دیا ہوا ہے. خداوند نے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہوا ہے. خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کی جان آپ کے لیے بخش دی ہوئی ہے. خداوند نے صلیب پر کیلوں میں چڑھ کر آپ کے خلاف جو دستاویز تھے وہ راستے سے سامنے سے ہٹا دیا ہوا ہے. کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے. اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے. کیا بات! جان کو موت سے بچایا، آنکھوں کو آنسوؤں سے بچایا اور پاؤں کو پھسلنے سے بچایا. اور کیا کرے خدا آپ کے لیے، سب کچھ تو کر دیا. میں زندوں کی زمین میں خدا کے حضور چلتا رہوں گا. میں ایمان رکھتا ہوں اس لیے یہ کہوں گا. میں بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا. جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو جلد بازی ضرور کرتا ہے. داؤد نے بھی کی. کیا کی؟ کہ سب آدمی جھوٹے ہیں. داؤد کہہ رہا ہے کہ میں نے جلد بازی میں یہ کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں. ایسا نہیں ہے. خداوند نے آج بھی اپنے ممسور رکھے ہوئے. خداوند نے آج بھی اس دنیا میں اچھے لوگ رکھے ہوئے. خداوند نے آج بھی اس دنیا میں سادہ دل لوگ رکھے ہوئے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی مصیبت میں جلد بازی میں کہہ دیا کہ سب کے سب چور، یہ جھوٹے، یہ فریبی، یہ سب ہے. خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. خداوند نے سب کچھ جو آپ کو دیا اس کے عوض میں خداوند کو کیا دے سکتے ہیں. داؤد کہہ رہا ہے 13ویں آیت میں نجات کا پیالہ اٹھا کر، نجات کا پیالہ کیا؟ یسوع کا پرچار کرنا. آپ نے یہ کر سکتے ہیں اس کے عوض. میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا. میں خداوند کا حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا. خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گرا قدر ہے، بہت پریشس ہے. خداوند کے حضور، خداوند کے لوگ، آپ بہت گرا قدر ہیں، بہت پریشس، بہت قدر ہے آپ کی، بہت خاص ہیں آپ لوگ. اے خداوند میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں. تو نے میرے بندن کھولے ہیں. آپ کے بندن جوئے کھول دیے ہوئے خداوند نے. آپ کو آزادی اور بحالی دے دی ہوئی ہے خدا نے. میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا. شکر گزاری کی قربانی، شکر کیا کرے خداوند کا. زبان کی قربانی، لفظوں کی قربانی، لوگوں کے سامنے اس کا پرچار کریں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، اگر کرنا چاہیں تو. اے خداوند، اور خداوند سے دعا کروں گا. میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا. خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے اندر اے یروشلم خداوند کی حمد ہو. میرے عزیزو، یہ چیپٹر میں آج پڑھنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے. اس میں سمجھانے کو، بتانے کو کیا ہے، اتنا خوبصورت، سادہ، سمپل ہے. اگر آپ اپنی برکت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو جو خداوند نے سرفرازی دی ہے یا جس مقام پر خداوند نے آپ کو رکھا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ برکت آپ کے پاس قائم رہے، بلکہ اور سرفراز ہوں آپ،
اور آگے بڑھے نہ کہ پیچھے کو جائے، تو داؤد کی طرح آپ کو یہ کرنا پڑے گا، خدا ان کا شکر کرنا پڑے گا، خدا ان کے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا۔ خدا ان جڑا ہوا آپ کے ساتھ، میں لیگلسٹک میسج نہیں دے رہا آپ کو یا سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی کام ہے تو اس چیز کو بلیو کرنا، اس چیز کو ریسیو کرنا، اور اس چیز کو اپنی برکت کو قائم رکھنا۔ میرے عزیزو، کوئی آپ کے خلاف نہیں، آپ خود ہی اپنے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو برا نہیں چاہتا، آپ خود ہی اپنا برا کر چھوڑتے ہیں۔ کوئی آپ کو نیچے نہیں گرانا چاہتا، آپ خود کھڈے میں گر جاتے ہیں۔ سو داؤد کی طرح اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھیے گا اور داؤد کی طرح اپنی برکت کو قائم رکھیں، کیونکہ وہ خداوند نے آپ کو برکت اس لیے دی ہے کہ آپ اس کو قائم رکھیں۔ خداوند نے سرفراز آپ کو اسی لیے کیا تھا کہ آپ سرفراز رہیں۔ خداوند نے اسی لیے آپ کو چنا ہے کہ آپ ہمیشہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں رہیں۔ سو کہہ رہے میری جان مطمئن رہیں، آپ ریلیکس رہیں اور شکر گزاری میں اپنا وقت گزاریں۔ اگلے سنڈے ملتے ہیں آپ پھر۔ بلیس یو آل، لو یو۔